پہلا صاحبہ اب ایک تو یہ بتائیے کہ شفیع اللہ جان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر آج ہمارے لہجے میں تلخی ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں دیا گیا 8 فروری کا. سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہ ملاقات اگر ہو جاتی تو شاید ان کے لہجے میں تلخی نہ ہوتی. آپ نہیں سمجھتی کہ ملاقات کا ہو جانا اس میں کیا حرج ہے؟ بات آگے بڑھ جائے گی. ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں چیف منسٹر کی, اگر ابھی بھی ہو جائے گی تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ تلخی والی جہاں تک بات ہے تو جب آپ حکومت میں تھے آپ جب بھی بڑے تلخ, آپ کے رویے بھی بڑے تلخ, اور جس طرح سے آپ نے جو بے جان کیسز تھے زرداری صاحب والے ان کو نہ صرف چھوڑا بلکہ آپ نے کہا کہ اسٹیج میں چلنے ہی نہیں چاہیے, اور آصفہ بی بی صاحبہ کو ملنے نہیں دیا تھا زرداری صاحب کو. پھر نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کے رویے بہت ہی تلخ تھے, زبان بھی تلخ تھی, ملک سے باہر بھی تلخ تھی, ملک کے اندر بھی تلخ تھے. آپ کی پارٹی نے تو اکثر اخیر بھی نہیں دیکھا جو پیپلز پارٹی نے کہا, کوڑوں سے لے کے سب کچھ, لیکن اپنی سیاست کو جاری رکھا. جو اسمبلی میں تھے وہ اسمبلی میں, ایک وقت تو اسمبلی نہیں تھی ضیاء کے دور وقت میں, تو پھر بہرحال وہ جو بھی تھا. اور رہی بات, دیکھیں اس سے تو میں دو رائے اس پہ میں کر ہی نہیں سکتی کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے لیے کورٹ تک جانے کا معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ صبح کا اجالا نہیں دیکھیں گے, اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں, ان کو آپ ریٹائر کر دیتے ہیں, جب بھی گھر بھیج دیتے ہیں, اجالا وہ پھر بھی دیکھیں گے. اجالا صرف ان کی آنکھ مکمل بند ہو جائے گی جب نہیں دیکھ سکیں گے. اپنے رویے کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ, یہ بہت سخت جملے ہیں. اور جہاں بھی جس پارٹی میں, مطلب مجھے اپنی پارٹی میں بھی کبھی کبھی اس پہ سننے پہ مل جاتی ہے کہ اگر کوئی غیر مناسب الفاظ استعمال کرے تو میں سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں, اور میں کہہ دیتی ہوں کہ اختلاف رائے میں بہتری کی گنجائش رہ سکتی ہے الفاظ کے چناؤ میں. اور مجھے اس پہ سرزنش بھی ہو چکی ہے, لیکن میں اپنے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر میں کچھ زیادہ بول دوں تو میرے گھر کے والد ہیں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن پڑھے لکھے ہو کے ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ غلط ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن ان کے رویے اس سے زیادہ غلط ہے. اسمبلی میں عوام نے انہیں بھیجا ہے نا, جتنے بھی وہاں پہ پہنچے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کام ہوتا ہے نا اپوزیشن کا. یہ کوشچن بھیج کے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور اس میں سے بھی نکل کے چلے جاتے ہیں. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر گئے, تنخواہیں لے رہے ہیں, گاڑیاں بھی تک ان کے پاس ہے, کوئی آؤٹ آف کنٹری وزٹ ہو اس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی 28ویں کی تو بات خامخواہ نکل آئی ہے, 27ویں ترمیم میں انہوں نے ایز اپوزیشن اپنا مخالفت کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. مطلب اس کا مطلب ہے یہ کہ ہی نہیں. اور اگر یہ وہاں پہ جاتے اور وہاں پر جو لیجسلیٹو کمیٹی بنی تھی وہاں جاتے کچھ اپنے سجیشنز دیتے, میں بھی کہ جیسے آئینی کورٹ سے پہلے آئینی بینچ ان کی مرضی پہ بنا دیا گیا تھا, کچھ اور اچھی باتیں نکل آتی, لیکن یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اس دفعہ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ سورج نہیں دیکھ سکیں گے. اس سے پہلے جب پریس کلب کا انتخاب ہو رہا تھا, وزیر اعلیٰ نے ایک دن پہلے 34 کروڑ روپے اناؤنس بھی کیا اور کہا تاکہ جیت سکتے پریس کلب کے لیے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جی بالکل صحیح ہے. چلیں اب آپ نے دو تین چیزوں کی بات کر دی, 27ویں ترمیم پہ بھی بات کر دی. ایک تو شفیع اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لہجہ تو پہلے سے سخت تھا. یہ بہانہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے لہجہ سخت ہوا ہے, اور جب آپ حکومت میں تھے تب بھی آپ کا ایسا ہی لہجہ تھا, عمران خان صاحب کا بھی ایسا لہجہ تھا. نہ صرف لہجہ تھا بلکہ برتاؤ بھی ایسا ہی تھا اپنے اوپوننٹس کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے کچھ چیزیں فیس کرنا پڑ رہی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ نا تجربہ کاری اگر ہوتی, جو خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا ہے اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ہینڈل کیا, جس طریقے سے انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے چھت کے نیچے جمع کیا, اور پھر تمام قبائلی ہمارے عمائدین, تمام جرنلسٹ, تمام سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ, اور پھر سب سے زیادہ کہ تمام ہم نے 21 پارٹیوں کو دعوت دی تھی اور 26 پارٹیاں آئی تھی. کوئی ایسی پولیٹیکل فورس نہیں تھی یا ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو اس جرگے کا حصہ نہ ہو. پھر تمام لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا, ان کی تجویز, ان کی مشورے لے کے 15 نکاتی جو ڈرافٹ تیار کیا گیا اس پہ تمام پولیٹیکل لوگوں کے سائن. تو یہ ایک تجربہ, اگر شکر ہے یہ نا تجربہ کار ہے, اگر تجربہ کار ہوتے تو یہ تو کچھ اور بہت ہی آگے چلے جاتے. تو یہ دیکھیں
اگر نتیجہ بیرسٹر غور سے رہنمائی کیوں نہیں لے رہے؟ آپ نے ہم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر غور اتنا زبردست لب و لہجہ رکھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیں. دیکھیں جو ہماری سختی ہے نا لہجے میں، جس کو آپ سختی کہتے ہیں، ہم اس کو سختی نہیں کہتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. جس بیان کا آپ نے ذکر کیا نا، اس سے زیادہ مظالم وہاں پہ ہوئے. الفاظ کا چناؤ بھی ہوتا ہے. اس سے زیادہ مظالم ہوئے ہیں وہاں پہ. اس سے زیادہ 7 دفعہ ایک بندہ آتا ہے اڈیالہ جیل، 7 دفعہ ایک SHO ایک چیف ایگزیکٹو کو روکتا ہے، 7 دفعہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا، کورٹ کے آرڈر اس کے پاس ہیں، ایک SHO سب کچھ روک دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لہجے میں سختی بھی نہ آئے. ہمیں بتائیں نا، ہم نے چیف جسٹس کو 3 بار کالز کی، خط لکھا، کوئی رسپانس نہیں. PM کو کہا، نو رسپانس. پنجاب گورنمنٹ کو لکھا، نو رسپانس. ہائی کورٹ گئے، اس کی جو حکم ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا جی ملاقات پہ آج بھی نہیں کروائی گئی. ہم نے آج بھی کوئی سخت بات نہیں کی. اور جہاں تک انہوں نے کیا کہ جی پیپلز پارٹی پہ بڑے مظالم ڈالے گئے، کون سے مظالم پیپلز پارٹی پہ؟ انہوں نے ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے گیمیں کھیلی ہیں. انہی کی یہ جو مجیب رحمان کی بات تھی، ان کا مینڈیٹ تھا نا، کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو یہ کویشچن بھی تو کریں نا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو بالکل. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے 27 ترمیم میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کو اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو بیچا ہے. ان کی جو 73 کا آئین متفق کا بیچا ہے، بالکل بیچا ہے انہوں نے. اچھا. اور اس کو مسخ کر دیا اس آئین کو. یہ جو جانشین آج یہ بھٹو کے جانشین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی سٹیمپ پیپر پہ آیا ہوا ہے، کوئی ایک ایفیڈیوٹ پہ آیا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک شرمناک رول پلے کیا اور اس ملک کی جمہوریت کو انہوں نے بالکل گلے سے پکڑ کے. کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مخالفت میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ آپ کیوں نہیں حصہ بنے؟ آپ وہاں بیٹھتے اس کی مخالفت کرتے، یا اگر اس میں کچھ چیزیں قابل اصلاح تھیں آپ اپنی تجاویز پیش کرتے؟ یا ہم شروع سے اس چیز کے اگینسٹ تھے. ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اس پہ. ہم 26ویں بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم 27ویں بھی بات نہیں کرتے. اور جو ڈرافٹ ان کو دیے گئے نا 26ویں ترمیم میں، پیپلز پارٹی کے پاس الگ ڈرافٹ تھا اور نون کے پاس الگ ڈرافٹ تھا، اور جو ہمیں بھجوایا گیا تھا وہ الگ تھا، اور جو پاس کیا گیا وہ الگ تھا. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا کہ سینٹ میں ان کی پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ کڑی ہو گئی کہ یہ چیز تو ڈرافٹ میں ہے نہیں، اور یہ واک آؤٹ کر گئے. تو یہ ڈنڈے کے زور پہ سارے جمع ہے، یہ لائن میں کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی والے، نون لیگ کے پاس اور کچھ ہے نہیں، وہ کچھ اپنی طاقت آفر کر کے اپنی مدت بڑھا دیتے ہیں. تو چلے میں شلہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر ایسی بات ہوتی تو پھر کچھ چیزیں نکلوا بھی دی ہیں پیپلز پارٹی نے. کہا جی ہم NFC والا معاملہ جو تھا، جو اچھا جب بلاول بھٹو کی ٹویٹ آئی نا 27ویں ترمیم کے بارے میں، آن دا ریکارڈ میرے ٹاک شوز بھی پڑھے ہیں، میرے میڈیا ٹاکس بھی پڑھے ہیں. میں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. یہ بلاول بھٹو صاحب صرف سیف سائیڈ اور فیس سیونگ کر رہے ہیں. نہ اس ترمیم میں کوئی NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، نہ اس میں ایجوکیشن ہے، نہ اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ سب ایک فیس سیونگ ہو رہی تھی کہ جی ہم نے یہ چیزیں ہٹا دی اور یہ چیزیں کر لی.